اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، جو سچائی کو قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، جو سچائی کے تلاش میں ہو، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و خوض کرتا ہو، ویسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان سے سرفراز کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک سچا دل ہوتا ہے، وہ اس سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، سچائی کو قبول کرنے کا دل رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ 10-15 دنوں کے اندر میں 3 ایسے واقعے دیکھے جو کہ ایک طرح سے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، کٹر ویرودھی تھے، لیکن وہ اسلام کو قبول کیا۔ جیسے کہ امریکہ کے کیلیفورنیا کے چرچ کے پادری فادر ہلیری ہیبی نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح سے انگلینڈ کے انڈسٹریلسٹ، انگلینڈ کے ادیوگ پتی الفریڈ ولیم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح اسلام کے ایک کٹر مخالف آسٹریلیا کے ایک شخص نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ 10-15 دنوں کے بیچ کے واقعہ ہیں۔ اس طرح سے پوری دنیا میں اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ ہدایت قبول کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور وہ آغوش اسلام کے حلقہ آغوش میں آ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے رہے ہیں جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے، جو وجہ تو مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کا دل اسلام سے بیزار ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھٹنے کا یہ دور ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، انہیں ہدایت سے محروم کر دے رہے ہیں۔ تو ان طرح کے واقعات ہمارے ارد گرد آئے دن پیش ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے گووند مشرا سے صدیق انور تک کی سفر۔ یہ تقریباً 12-15 سال کی پہلے کی بات ہے۔ میں نے سنا کہ ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر ملتے ملتے ان سے جب جان پہچان ہوئی تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا واقعہ تھا، کون سی باتیں تھی جو آپ کو اسلام کے قریب کر دیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آپ مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں RSS کا ایک سرگرم رکن تھا۔ RSS کی پاٹھشالوں میں RSS والوں نے ہم لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسلام پہ مسلمان کیسے ہوتے، مطلب مسلمانوں کے خلاف ہمیں بہت زیادہ بھڑکایا گیا تھا، اور ہمارے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت تھی، بہت زیادہ نفرت تھی۔ لیکن اتفاق سے مجھے مسلمانوں کے بیچ آ کر کام کرنا پڑا، مسلمانوں کے یہاں کام کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے بیچ مجھے رہنا پڑا۔ جب میں یہاں رہا تو مجھے یہ محسوس ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جو کچھ RSS کی جو سنستھاؤں میں، پاٹھشالاؤں میں جو اس کے تعلیم ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے، ایسا کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کے بیچ، ایسا کچھ بھی میں نے نہیں پایا۔ دھیرے دھیرے میری مسلمانوں سے دشمنی کم ہوتی گئی، اور اتفاق سے اسی بیچ میں میرا 2 لڑکا BPSC کی تیاری کر رہا تھا۔ تو میں جب بھی مسجد کے سامنے سے میں ٹریکٹر چلایا کرتا تھا، جب بھی میں مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا تو میں دعا کرتا تھا کہ ہے بھگوان، ہے اللہ، ہے ایشور، اگر میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا تو میں تیرے اس آنگن کی گلیاری میں پھلواری لگا دوں گا۔ اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ میرا دونوں بیٹا BPSC کمپلیٹ کر گیا، اور مجھے یہ پھلواری لگانے کی چنتا پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کہیں اور زیادہ انہیں دینا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو انہیں ہدایت دینی تھی۔ تو ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جہاں سویا کرتے تھے ان کو آئے دن تقریباً 3 بجے تک رات کا وہ بتاتے تھے
3 बजे रात में अचानक पूरी अज़ान की आवाज़ें आती थी। तो मैं सोचता था कि मुसलमानों का गांव है, वो 3 बजे कोई नमाज होती होगी तो वो उसकी अज़ान होती है। ऐसे ही मैं रोज़ाना मैं सुनता था। मुझे ऐसा लगता था कि ज़मीन के अंदर से अजान की आवाज़ आती है और पूरी अजान की आवाज़ आती थी। मैं एक दिन पूछ बैठा किसी से कि 3 बजे कौन सी नमाज़ होती है आप लोगों की, 3 बजे भी अजान होता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, 3 बजे तो कोई अजान नहीं होती है। तो फिर मेरा, और ये रोज़ाना का मामूल था, फिर मैं सोचने लगा और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला ने ईश्वर मुझे कुछ और साइन दे रहा है, शायद मुझे सच्चाई का रास्ता बता रहा है। और इस तरह से मैं इस्लाम पे विचार करने लगा और एक दिन ऐसा मौका आया कि मैंने इस्लाम कबूल करने का तहैया कर लिया और मैं इलाके के एक मौलाना से जा कर के उनके हाथ पे बैत करके मैंने कलमा पढ़ लिया और इस तरह से मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें देखता हूँ कि हम ख़ानदानी मुसलमानों से ज़्यादा ही परहेज़गार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को भी परहेज़गारी, हम लोगों को भी पाबंदी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने इजहार से, अपने राय से मुझे वाकिफ़ कराएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, इसे लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये सबक आमूज़ साबित होगा। बेहद शुक्रिया।